وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ مختلف واقعات، جانوروں کے یا پرندوں کے، بڑے خوبصورت واقعات کہ جن میں جانوروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کی اور حضور نے قبول فرمائی، یہ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی کو آپ جانتے ہیں کہ بڑے ہی پیارے پیارے واقعات اس سلسلے میں سنے جاتے ہیں۔ اور آج اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک شہد کی مکھی کا واقعہ بیان کریں گے کہ جس میں اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ فریاد کی، کچھ عرض کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس عرض کو قبول فرمایا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے شہد کی مکھی کی چند خصوصیات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر انشاءاللہ العزیز وہ شہد کی مکھی کی فریاد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے کی بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آپ کو شہد کی مکھی کی چند خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، جس میں بہت سارے فوائد موجود ہیں، اور نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس نام سے سورہ نحل موجود ہے، اور جس میں شہد کی مکھی اور شہد کے بڑے فوائد مذکور ہیں۔ شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے نعمت بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا علم اور اس کی ساری ضروریات کا علم عطا فرما دیا، اور اس نے یہ ساری باتیں اپنے حافظے میں محفوظ کر لی۔ اس کو پتا ہے کہ مجھے بارش کے موسموں میں اور سبزہ دار جگہوں پر رہنا ہے، بے آب و گیا چٹیل میدان میں نہیں جانا۔ یہ شہد کی مکھی اپنے لعاب سے عمدہ قسم کا شہد بناتی ہے، کھانے سے، جس کو پینے سے اللہ تبارک و تعالی بے شمار بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ جی ہاں، شہد میں شفا ہے، عنقریب آپ اس کا ذکر سنیں گے۔ اسی طرح قزوینی کا بیان ہے کہ عید کے دن کو رحمت کا دن کہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا علم عطا فرمایا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے مطابق شہد کی مکھی میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو علم عطا فرمایا، جس کی بنا پر یہ جانتا ہے کہ اس کو کہاں رہنا ہے، کہاں شہد کا چھتا بنانا ہے، اور کس طریقے سے اپنا شہد تیار کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو موسم کا حال اچھی طرح واقف ہے، سال کے موسموں سے واقف ہے، اور بڑا ہوشیار، بہادر اور انجام سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتنی سی شہد کی مکھی میں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی شہد کی مکھی کی چند خصوصیات۔ اب انشاءاللہ العزیز آپ کو شہد بنانے کا طریقہ بیان کیا جائے گا کہ یہ شہد کی مکھی شہد کس طرح بناتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو بیان کیا جائے گا کہ شہد کی مکھی اپنا شہد کیسے بناتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ صاف ستھری جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ جب اس کو صاف ستھری جگہ مل جاتی ہے تو اب وہاں پر وہ حصہ بناتی ہے جہاں پر اس کو شہد جمع کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ چھتے کا وہ حصہ بناتی ہے جہاں پر رانی مکھی کی رہائش ہوتی ہے، کیونکہ مکھیوں میں ایک رانی ہوتی ہے جس کی یہ سب اطاعت و فرما برداری کرتی ہیں، تو پہلے اس کے رہنے کی جگہ بنائی جاتی ہے، اور پھر مکھیوں میں جو نر مکھیاں ہوتی ہیں ان کی رہائش کی جگہ بنائی جاتی ہے، اور وہ مزدوری میں حصہ نہیں لیتے۔ اس کے بعد یہ ساری مکھیاں مل کر اپنی رانی مکھی کے پیچھے پیچھے اڑ کر ہوا میں بکھر جاتی ہیں، فضا میں بکھر جاتی ہیں، اور صبح صبح پھولوں کا رس چوس کر
اپنے چھتے میں لا کر تخم ریزی کرتی ہیں، یعنی اپنے چھتے میں آ کر اس رس کو اگلتی ہیں اور اس کو بنانے میں مصروف ہو جاتی ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کے لعاب سے شہد جیسی نعمت ہم سب کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ کہ تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا کہ وہ پہاڑوں میں، غاروں میں، درختوں میں اپنے شہد کا چھتا بنائے۔ یہ جب بھی شہد کا چھتا بناتی ہے یا اپنا چھتا تعمیر کرتی ہے تو یا تو وہ کسی صاف ستھرے مکان میں ہوتا ہے، یا پھر درخت میں ہوتا ہے، یا پھر پہاڑ یا غاروں میں ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ کو بیان کیا جائے گا کہ احادیث میں شہد کا ذکر کہاں ملتا ہے اور احادیث میں شہد کے کیا فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی حد سے بڑھنے والے اور بد کلامی کرنے والے بدترین پڑوسی اور قطع تعلق کرنے والے، یعنی رشتے ناطے توڑنے والے، رشتے ناطے ختم کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ تین ایسے اشخاص ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ جو ان گناہوں میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ فوراً توبہ کریں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے کہ وہ چھتے سے نکلتی ہے، حلال رزق حاصل کرتی ہے اور بیٹ بھی کرتی ہے، لیکن نہ تو کوئی نقصان پہنچاتی ہے نہ کوئی توڑ پھوڑ کرتی ہے۔ مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچاتا۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ ایک مومن کامل کو ایک شہد کی مکھی سے تشبیہ دی کہ جس طرح شہد کی مکھی کسی قسم کا کوئی نقصان کیے بغیر اپنا چھتا تیار کرتی ہے، اپنے چھتے سے نکلتی ہے، پھولوں کا رس چوس کر اپنے چھتے میں آ کر ڈالتی ہے اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کرتی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتی، تو ایک مومن کامل بھی ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا مقرب بندہ بھی یہی ہوتا ہے، اور وہ مومن بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اپنی ذات سے ہر ایک کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر مہینے صبح و نہار منہ 3 دن شہد چاٹ لیا کرے اس کو کوئی موذی مرض لاحق نہیں ہوگا۔ یہ شہد کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے شہد کو نفع بنا کر عطا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ شہد جو ہر مہینے 3 دن صبح و نہار منہ چاٹ لیا کرے اس کو کوئی موذی مرض لاحق نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیماری کا حل شہد سے تلاش کیا کرتے تھے۔ جب آپ کو کوئی موذی مرض لاحق ہوتا یا آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی تو آپ اس کا شہد کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پھوڑے پھنسی پر شہد کا مرہم لگایا کرتے تھے، اور اگر کوئی جانور یا کوئی درندہ یا کوئی سانپ وغیرہ آپ کو ڈس لیتا تو اس ڈسنے کی جگہ پر بھی شہد استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سخت بیمار پڑ گئے تو آپ نے اپنے خادم سے پانی منگوایا، ایک سے شہد منگوایا اور زیتون کا مبارک تیل منگوایا اور تینوں چیزوں کو ملا کر نوش فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی برکت سے شفا عطا فرمائی۔ احادیث میں شہد کا جو ذکر ملتا ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ سنیں گے شہد کی مکھی کا وہ واقعہ کہ جس میں اس نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ عرض و معروض کی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی لشکر تھا اور حضور ایک سفر پر روانہ ہوئے تو اسلامی لشکر کو ایک جگہ پڑاؤ کا حکم دیا، رکنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہاں ٹھہر گئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو کھانا ہے یہیں کھا لو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے روٹی نکالی اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن روٹی کے ساتھ سالن نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، روٹی تو ہے لیکن ساتھ سالن نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک شہد کی مکھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئی اور بلند آواز سے بھن بھنانے لگی، تیز تیز بھن بھنانے لگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شہد کی مکھی آپ سے کیا کہتی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ
صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس روٹی کے ساتھ کھانے کے سالن نہیں ہے، اس وجہ سے ہم بے قرار ہیں، ہمارا قریب ہی شہد کا ایک چھتا ہے، ہم وہاں سے شہد خود تو نہیں لا سکتے، لہذا آپ کسی کو بھیجیے تاکہ وہ وہاں سے شہد لے کر آئیں اور صحابہ کرام روٹی کے ساتھ اس کو تناول فرمائیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے حکم فرمایا کہ اے علی، اس شہد کی مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور جا کر شہد لے کر آؤ۔ مولا علی اس کے پیچھے پیچھے گئے، وہ شہد کی مکھی آگے آگے گئی اور ایک غار کے قریب پہنچ گئی، وہاں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے شہد کا ایک چھتا پایا، وہاں سے آپ نے شہد مصفہ، ایک خالص شہد حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس آئے اور صحابہ کرام کے پاس بیٹھ کر تمام صحابہ کرام اس روٹی کو شہد سے تناول فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ شہد کی مکھی دوبارہ آئی اور بھن بھنانے لگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا کہتی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ اے شہد کی مکھی، تو کہاں رہتی ہے؟ تو یہ مجھے جواب دے رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس نے کیا جواب دیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے جب اس سے پوچھا کہ تو کہاں رہتی ہے، تو اس نے کہا کہ ہم پہاڑوں، غاروں اور جنگلات میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا تیری خوراک کیا ہے؟ تو اس شہد کی مکھی نے کہا کہ ہم صبح صبح اپنی جگہ سے نکلتے ہیں اور غاروں، پہاڑوں اور جنگلات میں جو پھول ہوتے ہیں وہاں جا کر ان کا رس چوستے ہیں، اور رس چوسنے کے بعد واپس آ کر اپنے چھتے میں اگل دیتے ہیں۔ یہ ہماری خوراک ہے جس سے ہم شہد بناتے ہیں اور اسی سے ہماری روزی کا انتظام ہوتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شہد کی مکھی، ذرا یہ تو بتا کہ پھولوں کے رس کچھ تو میٹھے ہوتے ہیں، کچھ پھول بے ذائقہ ہوتے ہیں، کچھ پھول کھٹے ہوتے ہیں، کچھ پھولوں کا رس پھیکا ہوتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ تیرا شہد تو میٹھا ہی ہوتا ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جب اپنے جگہ سے شہد حاصل کرنے کے لیے ہم پھولوں کے قریب جاتے ہیں تو دوران سفر ہمارے راستے میں ایک امیر ہوتا ہے، ایک سردار ہوتا ہے جس کے پیچھے ہم پورا لشکر لے کر چلتے ہیں، وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب اپنی جگہ سے نکلو اور پھولوں کا رس چوسنے کے لیے نکلو تو درمیان میں جو راستہ ہو سب راستے درود پاک پڑھتے ہوئے چلو۔ جب وہ درود پاک پڑھتا ہے تو ہم سب بھی مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب پھولوں کا رس چوس لیتے ہیں اور وہاں سے واپس اپنی جگہ پر آتے ہیں، دوران راستہ یعنی سفر کے درمیان سارے راستے ہم درود پاک پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور اپنا پھولوں کا رس اپنے چھتے میں اگل دیتے ہیں۔ بس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان بے ذائقہ میٹھے پھیکے پھولوں کے رسوں میں شہد جیسی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھا میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر درود پاک کی برکت سے بے ذائقہ کھٹے میٹھے پھیکے نمکین رسوں میں ذائقہ آ سکتا ہے، تلخی شیریں میں بدل سکتی ہے، تو یقیناً ہمارے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو روزانہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ اب آپ غور کریں، قیامت کے دن جس سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصافحہ کر لیا اس کو جہنم کی آگ کیا جلائے گی؟ اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے کی برکت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز آپ سنیں گے درود پاک کی برکتیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ آئیے آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ سرکار والا تبار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے، ما اعرفہم الا بکثرت الصلاۃ علیہ، میں ان کو ان کی درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانوں گا۔ کیا خوبصورت اور شاندار حدیث پاک ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل درود کو، درود شریف پڑھنے والوں کو ان کی کثرت کی وجہ سے پہچانیں گے کہ وہ دنیا میں درود پاک کی کثرت کرتے ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد کریں اس منظر کو جب منظر محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، بھیجے کھولتے ہوں گے،
کعبے کی دہکتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑا کر دیا جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے منہ چھپائے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، اولاد اپنے ماں باپ کے پاس قیامت کے دن نیکیاں لینے کے لیے جائیں گے، لیکن کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس منظر پر اور اس کیفیت میں اور اس نفسا نفسی کے عالم میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو حوض کوثر سے جام پلا رہے ہوں، اور حوض کوثر سے جو ایک مرتبہ پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے، یہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جینا تم ہو، گناہ گاروں سیاہ کاروں ستم کاروں جفا کاروں، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو۔ خدا کی قسم رسول اللہ کی شفقت اور رسول اللہ کی شفاعت گناہ گاروں کو ڈھونڈتی ہوگی۔ جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا اور جو دنیا میں کثرت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا، یقیناً وہ حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بلا رہے ہوں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے، اور جس نے ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لیا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس کو قیامت کی پیاس نہیں لگے گی، دنیا کی پیاس تو اس کے قدم تک نہیں پہنچ سکتی، قیامت کی گرمی اس کو نہیں ستائے گی۔ جی ہاں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ چند گروہ آئیں گے اور میں ان کو ان کی درود پاک کی کثرت کی وجہ سے پہچانوں گا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر سے ان کو سیراب فرمائیں گے تو کبھی پیاسے نہ ہوں گے۔ شواہد الحق میں ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے بیان کیا کہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی۔ میں نے تعجب میں پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے کوئی خاص عقیدت نہیں رکھتا تھا، محبت نہیں رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ میں رات سویا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ قیامت قائم ہو گئی، لوگ ایک میدان میں جمع ہیں اور سورج سوا نیزے پر رہ کے آگ برسا رہا ہے، اور لوگوں کو شدت کی پیاس لگی ہے، سب کرب و مصیبت میں مبتلا ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا اور مجھے بھی شدت کی پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک طرف چل دیے تو میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے حوض کوثر آ گیا، ہم نے دیکھا کہ حوض کوثر آ گیا، لیکن اس کے حوض کوثر کے کونوں پر کبار صحابہ کرام علیہم الرضوان یعنی بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اوروں سے کیا غرض، میں تو مولا علی کے ہاتھوں سے جام پیوں گا، لہذا میں مولا علی کی بارگاہ میں گیا، اور حوض کوثر کے پہلے کونے پر سیدنا صدیق اکبر تھے، دوسرے پر فاروق اعظم تھے، تیسرے پر عثمان غنی تھے، چوتھے پر مولا علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے اوروں سے کیا غرض، میں تو مولا علی کے ہاتھ سے سیراب ہوں گا، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیوں گا، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پیوں گا۔ جب میں مولا علی کی بارگاہ میں گیا، مولا علی نے مجھے نظر بھر کر دیکھا اور میرے سے چہرہ پھیر لیا، مجھ سے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ مجھے شدت کی پیاس لگی تھی، پھر با دل ناخواستہ بے دلی کے ساتھ مجبوری میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ پھر میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے بھی منہ پھیر لیا۔
پھر میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں کہ سب نے مجھ سے رخ پھیر لیا اور شدت کی پیاس لگی ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، ایسی پریشانی کے عالم میں میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اچانک رخ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک دیکھنے کو نصیب ہو گئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر آ گئے۔ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں مولا علی کی بارگاہ میں گیا، میں شدید پیاسا ہوں، حوض کوثر پینے کے لیے گیا، لیکن مولا علی نے مجھ سے چہرہ پھیر لیا، میں تو مولا علی کا چاہنے والا ہوں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا علی تجھے سیراب کیوں کرے گا، کیونکہ تو سیدنا صدیق اکبر سے بغض رکھتا ہے، تیرے سینے میں میرے مبارک صحابہ، میرے پیارے صحابہ کا بغض ہے، تو تجھے علی کیسے سیراب کریں گے؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں توبہ کر لوں؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر تو توبہ کر لے تو پھر تو حوض کوثر سے پی سکتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے توبہ کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست شفقت پر تائب ہوا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمایا اور میں نے حوض کوثر پیا، اس وجہ سے مجھے کبھی بھی پیاس نہیں لگتی۔ اور پھر جب میں بیدار ہوا اور اپنے خواب سے جاگا تو بیدار ہونے کے بعد صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا، اور اب سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی اور تمام صحابہ سے میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، اور میں نے ایسے لوگوں سے بیزاری ظاہر کر دی جو صحابہ کرام سے نفرت دلانے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے کبھی پیاس نہیں لگتی۔ اس واقعے کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہوں گے، ایک پر صدیق اکبر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، تیسرے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور چوتھے پر مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہوں گے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو ابو بکر سے محبت رکھے اور عمر سے بغض رکھے، قیامت کے دن ابو بکر اس کو حوض کوثر سے سیراب نہیں کریں گے، حوض کوثر سے نہیں پلائیں گے، اور جو عمر سے محبت رکھے، ابو بکر سے بغض رکھے، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حوض کوثر سے نہیں پلائیں گے، اور جو عثمان سے محبت رکھے، علی سے بغض رکھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے سیراب نہیں فرمائیں گے، اور جو عثمان سے بغض رکھے، علی سے محبت رکھے، تو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اسے سیراب نہیں فرمائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ واقعہ اور یہ حدیث پاک سنی، اور یہ سن کر آپ نیت کریں کہ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کریں گے، حضور کی اہل بیت سے، حضور کی آل سے محبت کریں گے، کیونکہ حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور سے نسبت رکھے اس سے محبت کی جائے، حضور کے صحابہ سے محبت کی جائے، حضور کے گھر والوں سے محبت کی جائے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم اہل سنت کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سارے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے درود پاک کی کیسی برکتیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روز و شب درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں پر قیامت کے دن بڑا لطف و کرم ہوگا، وہ چین میں ہوں گے، لہذا کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ 313 مرتبہ جو روزانہ درود پاک پڑھتے ہیں وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ دیکھا وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، اس میں آپ کو ایک شہد کی مکھی کی بارگاہ رسالت میں عرض و معروض اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کو قبول کرنا، درود پاک کے فضائل، درود پاک کی برکتیں اور بہت کچھ اس سلسلے میں آپ نے سنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی ہمیں برکت عطا فرمائے اور اس کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور ان پیارے پیارے واقعات سے ہمیں کچھ حاصل کرنے کی، ان مدنی پھولوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔